نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت دیکھیں گے ہم۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کامیابی ایسی منزل ہے جس کی خواہش ہر اسلامی بہن کے دل میں ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات، الغرض ہر ایک زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہوں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی ان کے قدم چومے، کبھی بھی ناکامی ان کا مقدر نہ بنے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے استقامت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کے بیان میں ہم استقامت کیا ہے، کامیابی کے لیے استقامت کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں استقامت حاصل کرنے کے طریقے، اللہ والوں کے استقامت کے واقعات اور استقامت کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کے متعلق پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم استقامت کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹاپک ہے ہمارا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلم رومیوں نے قید کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو پھر بھی میں آنکھ جھپکنے کے برابر اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ تو اس غیر مسلم بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ تجھے اختیار ہے، تو بادشاہ کے حکم سے اس کے تیر اندازوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں اور جسم پر تیر برسانا شروع کر دیے اور بار بار کہتے، اب بھی اپنے دین کو چھوڑ دو۔ مگر صبر و استقلال کے پیکر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا، اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈال کر آگ پر رکھا جائے۔ جب دیگ میں تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے گرم تیل میں ڈال دو۔ تو آپ کے سامنے اس مسلمان قیدی کو تیل میں ڈال دیا گیا، جس سے گوشت جل گیا اور ہڈیاں تیل میں چمکنے لگیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انہیں اس میں ڈال دو۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہا، انہیں میرے پاس لاؤ، شاید آگ کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ جائیں اور میری بات مان لے۔ تو جب آپ کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو بادشاہ نے آنسو دیکھ کر، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ کو اپنے پاس جب بلایا تو اس نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ کے خیالات پلٹ جائیں گے اور میری بات مان لے گا، لیکن بادشاہ کی یہ سوچ بے فائدہ نکلی، کیونکہ آپ نے فرمایا، میں آگ کے ڈر سے نہیں رو رہا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی
اور وہ سب جانے میں راہ خدا میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، کہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو ہم نے جب یہ سنا، دیکھا، اور آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا۔ ذرا سوچیں، جب جسم پر تیر برسائے جا رہے ہوں، ہاتھ پاؤں اور جسم کو زخموں سے چور چور کیا جا رہا ہو، نگاہوں کے سامنے آگ پر تپتے ہوئے تیل میں کسی کو ڈالا جا رہا ہو، تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا، مگر قربان جائیے حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر، کہ جس میں ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں آئی ہمیں، اور نہ ہی ان غیر مسلموں کی دھمکیاں انہیں ڈرا سکیں، نہ ہی قید و بند کی تکلیفیں ایمان سے ہٹا سکیں۔ حق صداقت کا پیکر مصیبتوں کی کالی کالی گھٹاؤں سے بالکل نہ گھبرایا۔ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا دنیا کی آفتوں کو بالکل خاطر میں نہ لایا، بلکہ اس راہ میں پہنچنے والی ہر مصیبت کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ دنیا کے مال اور حسن و جمال کا لالچ بھی آپ کی استقامت میں کوئی کمی نہ لا سکا، حتیٰ کہ آپ نے اسلام کی خاطر دنیاوی راحتوں پر ٹھوکر ماری اور بادشاہ کو عشق و محبت سے بھرا ایسا خوبصورت جواب دیا کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی تو بھی اس کو راہ خدا میں قربان کر دیتا، جسے سن کر بادشاہ بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ تو اللہ والوں کو دین و ایمان پر کیسی استقامت حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں ان کاموں میں استقامت حاصل کرنی چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ ہمیں استقامت دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے، یعنی بھلائی کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ ہمیں استقامت ان کاموں میں حاصل کرنی چاہیے جن میں دین اسلام کی سربلندی ہو، تو کامیابی پھر ہمارے قدم چومے گی اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ، کہ آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اس کا غم نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے، استقامت دین پر مجھ کو عطا فرمائیے یا رسول اللہ، برائے آل یاسر یا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تو
تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایمان مومن مرد و عورت کی شان ہے، تو استقامت اس کا وقار ہے۔ تو ہمیں ہر نیک کام میں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استقامت کیا ہے؟ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو کہ کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں ہے، جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے۔ تو دین میں استقامت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت پر استقامت حاصل ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سستی ہو جاتی ہے تو کبھی پھر پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، پابندی پھر نصیب نہیں ہوتی اگر استقامت نہ ہو۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو سچی نیت کرنی چاہیے، ارادے کو پختہ کرنا چاہیے، پھر بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں استقامت عطا فرما دیجئے، کیونکہ استقامت بھی ایک سعادت ہے۔ اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جس کو بعد میں ہم سے نہ کیا جا سکے، تو چاہے تھوڑا کریں پر مستقل کیا جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی شخص روزانہ تلاوت قرآن کریم پر استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ابتدا میں 1-2 رکوع کی تلاوت کی عادت اپنا لے، پھر اسی پر عمل کرتے رہیں۔ جب دیکھیں کہ اب یہ میرا معمول بن چکا ہے تو مزید 1 رکوع کا اضافہ کر دیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ بڑھاتے جائیں، تو اس طرح استقامت پانے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اور تلاوت قرآن کریم کی عادت بن جائے گی کہ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا بیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھنے سننے والوں میں اور دین کی باتوں کو پھیلانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ تو ہمیں بھی دوسروں تک پہنچانے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو اب آخر میں آپ سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ آپ اس خطاب کو، اس بیان کو جیسے سنتی ہیں تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آپ ویڈیو کو، اس آڈیو کو شیئر کریں اور اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔